بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اردو املا کا لیکچر ہے۔ 8 مہینوں کے بعد اردو املا کا لیکچر ہے جی۔ کچھ الفاظ ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، کچھ کہانیاں سنانی ہیں، وہ ذرا سنیں جی۔ سب سے پہلے جی ہمارے پاس ایک لفظ ہے، وہ لفظ عام سے ہے، بچوں سے لکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہی لفظ امپورٹنٹ ہوتا ہے بینگ اے ٹیچر سکھانا، جو بچوں کو لکھنے میں ایشو آ رہا ہو۔ تو لفظ ہے جی ہمارے پاس خانہ کعبہ۔ آپ دیکھیں جیم کا خاندان کا جوڑ ہے، خے جیم کے خاندان میں سے آتی ہے نا، تو یہ خے الف خا۔ اب دیکھیں اس میں نے کام کیا کیا ہے، اس میں نے کام یہ کیا ہے کہ میں نے جیم کو یوں ترچھا کر کے یوں نہیں بنایا، بلکہ میں نے کیا کوشش کی ہے کہ بالکل جیم کا یہ والا سرا کیا کروں، سیدھا رکھوں۔ خانہ کعبہ، جتنا میں نے سمپلیفائی کر کے کام کیا اتنا میرے بیٹر رہا ہے۔ ہاں اب اگلا ورڈ آ گیا کعبہ، لفظ کے درمیان میں آئین آ رہا ہے، تو اب اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ سر یہ دیکھیں، کاف اوپر لے گئے، پیچھے لے کے آئے اور یہ نیچے گرایا، یہ بن گیا کاف اور آئین کا جوڑ۔ آگے بے ہے با، صحیح ہو گیا۔ اچھا اس میں جو امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے، ایک تو عین والی سمجھنے والی، دوسری یہ بے نیچے کر کے لگا ہے، یعنی کہ ایک دندانہ بنا کے لکھا ہے، یہ دو چیز سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے عین دیکھیں، لفظ کے درمیان میں عین ہمارا کس طرح بن رہا ہے؟ عین ہمارا ایسے بن رہا ہے کہ دیکھیں سر یہاں یہ دیکھیں نا، یہ ہوگی کاف کی آدھی شکل، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں سے یہ ختم ہو رہا ہے، یہاں سے اس کو اوپر لے آئے، پھر یہاں سے پیچھے گرایا اور یہاں سے نیچے گرایا، یہ دیکھیں ایک الٹی سی ٹرائنگل بن گئی ہے، ہو گیا جی۔ ابھی انیشیل سٹیج پہ بچوں کو بالکل ایسے ہی سکھانا۔ اب جہاں یہ ختم ہو رہا ہے اس کے نیچے سے بے ہے با، یعنی کہ مد لگ گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ کعبہ بن گیا۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں، ایک دفعہ پھر دیکھیں، کاف عین یہ اور یہ بے ہے با، کعبہ۔ کوشش کیا کریں لفظ کے درمیان میں عین کا منہ باندھو۔ اچھا اب جو بتانے والی بات ہے، اگر یہ نہ دیکھیں عین تھا، پھر بے تھا اور پھر کیا تھا؟ ہے تھی۔ اگر یہاں پہ عین کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہوتی، جس طرح لفظ ہوتا ہے رکا، تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ رے، یہ دیکھیں یہ کاف، یہ عین اور یہاں سے ڈائریکٹ ہے، دیکھیں کوئی میں نے عین کے بعد دندانہ نہیں دیا، تو یہ ایک فرق ہے چھوٹا سا۔ تو یہ خانہ کعبہ کو سمجھ آئی کس طرح لکھا ہم لوگوں نے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا جی ہمارے پاس جو لفظ ہے ہم لوگوں نے لکھنا ہے وہ ہے جی عقبہ۔ اچھا عقبہ کی آپ کو کچھ کہانی بھی سناتے ہیں۔ یہ دوسرا وہ اسلامیات کے چیپٹر میں سے ہم نے نام لیا ہے نا، تو کفار مکہ میں کسی کا نام تو عقبہ۔ یہ دیکھیں عین کے لیے زیر لگائی، یہاں سے لے کے آئے، یہ کاف جہاں ختم ہوا اور یہیں سے یہ لگا دی، اس کے اوپر یہاں سے اس کو یہ بند کر دیں، یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ عقبہ۔ ٹھیک ہے، کیسے لکھنا ہے؟ عین یہ کاف یہ بے ہے با، عقبہ، ٹھیک۔ یہ نام ہے کسی کا، ٹھیک ہے، اس کو وہ والا نہیں عقبہ آپ نے سمجھنا کیا کہتے ہیں، اللہ کا بھلا کرے، آخرت والا، وہ دوسرا عین ہے۔ یہ عین یہ کاف یہ بے اور چھوٹی یہ والا ہے، جس طرح عقب ہوتا ہے نا پیچھے، عین کاف اور یہ بے، عقب میں فلاں بلڈنگ کے عقب میں ہمارا ایڈریس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تعقب کرنا، کسی کے پیچھے جانا، تو وہ بھی سیم ایسے ہی لکھا جائے گا، تے عین الف آ اور یہ کاف اور یہ بے، تعقب، ٹھیک ہے۔ یہ عقبہ نام ہے، یہ عقبہ وہ آخرت والا ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، اس قسم کی آیت میں ہے نا، آیا ہوا ہے۔ اچھا ایک اور اسی قسم کی ایک اور چیز بتاؤں آپ کو جن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ ہے اقصا، ٹھیک ہے۔ اب ایک نام ہے اقصا، ٹھیک ہے، الف کاف صاد اور یہ چھوٹی یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اقصا۔ یہ دیکھ بھی لیں کس طرح لکھنا ہے، الف لکھنا ہے، کاف کے لیے واو کی شکل لگانی ہے، کیسے؟ لیس دین کا سائن اور یہ گھما لیے، یہ کاف بن گیا، یہاں سے کیا لگا؟ یہ صاد کی شکل، یہاں سے مد اور آگے چھوٹی یہ کے اوپر کیا لگی؟ کھڑی زبر، یہ کیا بن گیا ہمارے پاس؟ اقصا، ٹھیک۔ اچھا اب ایک مسجد اقصا ہے، وہ کیا ہے جی؟ ٹھیک۔ ایک ہمارے پاس قرآن میں وہ جو جہاں پر معراج کے واقعے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں قرآن میں جو اس کا ذکر ہے وہ مسجد اقصی بائی نیم مسجد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز، دور والی مسجد میں لے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک وہاں پر بائی نیم مسجد اقصی بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے یہاں کے لیے غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی بنی ہوئی ہے تو وہ وہی مسجد اقصی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں کسی مسجد کے نام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دور والی مسجد یعنی کہ بیت المقدس کا ذکر ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہی اسی قسم کا نام ایک جیسے ہونے کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، سیم اس طرح عقبہ اور عقبہ ان میں فرق ہے، یہ نام تھے، یہ عقبہ کیا ہے؟ یہ آخرت والا عقبہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اور سواد کو چھوٹی کے ساتھ جوڑ کیسے ہونا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا. مسجد کیسے لکھنا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اسی بہانے سیکھ لیا. کیسے میم یہ سین کے 2 دندانے, پھر مد اور آگے جیم اور آگے دال. یہ مد ایسا دندانہ کیا کر رہی ہے, کام کر رہی ہے. آگے دیکھیں, آگے دیکھتے ہیں. اگلا ایک لفظ ہے جی وہ بچوں کو لکھنے میں واقعی مسئلہ آتا ہے. بیٹا جی لفظ ہے ٹھہرا. اب ذرا دیکھیں ٹھہرا لکھنا بہت آسان ہے. آپ کو کیا ہونا چاہیے, ٹے کی بھاری شکل یعنی کہ ٹھے بنانی چاہیے. کیسے کام کرنا ہے آپ نے, سر یہ آپ نے ایک زیر لگائی اور یہاں سے آپ نے 2 چشمی اے بنا دی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ٹے. 2 چشمی اے نہ بن رہی ہو تو کیسے کام کرنا ہے, ٹے. یہ دیکھیں ایک سواد کی آنکھ اور ساتھ میں دوسری سواد کی آنکھ, ٹے یا ٹے بن گیا. ایسے نہ سمجھ آ رہی بیٹا یہ ٹے, یہ سر ایک دال تھوڑا سا لمبا کیا اور اس کے اوپر کیا کر دیا, سواد کی آنکھ لگا دی. اب یہ ٹھے ہے. اب اس کے بعد کیا آپ نے کرنا ہے, دوبارہ دوسری ہے دینی ہے, لاہور والی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو تب جا کے یہ ٹھہرا نہیں ہے, ٹھہرا ہے. تو ذرا دیکھیں کیسے بنے گا. سر یہ ٹے ہے, یہ ایک آنکھ, یہ دوسری آنکھ. جہاں ختم ہو رہا ہے یہیں سے کیا لگانی ہے آپ نے, زیر. جہاں زیر ختم ہو رہی ہے زیر کے اینڈ سے نہیں بلکہ تھوڑے سے اوپر سے اٹھا کے یہاں سے یہ آپ نے گلائی کر کے رے لگا دینی ہے. تو یہ لفظ کیا ہے, ٹھہر یا ٹھہرا. دوبارہ دیکھیں, دوبارہ دیکھتے ہیں کیسے ہوگا. سر یہ ٹے, یہ ایک آنکھ, یہ دوسری آنکھ, جہاں ختم ہوئی یہاں سے رے اور یہ الف. یہ جان کے میں نے تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ کے دکھایا تاکہ ذرا اچھے طریقے سے واضح ہو. جب اپنی لائن میں آپ لکھ لیں گے, یہ آپ کے پاس اگر جگہ موجود ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے تو آپ نے اسی کے حساب سے اپنا فونٹ سائز ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹے اے رے, یہاں سے اس کو بند کر لیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا, ٹھہرا بن گیا. ٹھیک ہو گیا. جب درمیان میں لفظ کے درمیان میں آتی ہے بچوں کی اکثر ہے خراب کیوں ہوتی ہے کہ جہاں یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے گھماتے ہیں. دیکھیں یہاں سے گھمانے کے بجائے اس کو جہاں ختم ہو رہا ہے اس کے تھوڑے سے اوپر یعنی کہ مڈل سے گھمائیں اس سے, تو یہ آپ کے پاس آسانی سے 2 چشمی ہے بن جائے گی. تو یہ ہے جی ہمارے پاس لفظ ٹھہرا. کیسے لکھا ہے ایک دفعہ پھر دیکھیں. یہ زیر ہے, یہ ایک آنکھ, یہ دوسری آنکھ, جہاں ختم ہوا یہاں سے رے. کیسے ہے, سر یہ ٹے ہے, یہ ایک آنکھ, یہ دوسری آنکھ, جہاں ختم ہوا یہاں زیر لگائی, زیر کے اینڈ سے نہیں سینٹر سے آپ نے کیا کر دینا ہے, اس کو پکڑ لینا ہے. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا, ٹھہرا. ٹھیک ہے. رکا ہوا, رکا ہوا کیسے لکھا جائے گا, رے یہ کاف الف کا, رکا ہوا رے کے اوپر پیش لگ گئے. ٹھیک ہے. رک جانا, کاف الف کا کیسے لکھتے ہیں سر, جلدی میں ہم تو ایسے کر کے لکھ دیتے ہیں. جب بچوں کو آپ سکھا رہے ہو کاف الف کا اور بچوں سے نہ بن رہا ہو تو اس کا بہت سارے طریقے ہیں. سب سے آسان طریقہ کار وہی ہے جو پہلا جوڑ ہے. پہلا جوڑ کون سا ہے, بے الف با والا جوڑ ہے. یہ بے الف با والا جوڑ سکھائیں اور بچوں کو یہاں سے کہیں بیٹا دال کی آدھی شکل ہے یہ لگا دیں, یہ کاف الف کا بن جائے گا. جو کاف الف کا لکھتے ہو بچوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطی کش کی غلطی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کش اتنا سا ہوتا ہے, بعض اوقات کش کھڑا ہو کے آتا ہے ملتا نہیں ہے, بعض اوقات کش یہاں لگا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات کش یہاں لگا پڑا ہوتا ہے. یہ ساری کاف الف کا میں غلطی ہیں. تو جب بھی کاف الف کا بنوائیں بچوں سے تو کیا کہیں بیٹا یہ لے کے اور بالکل اس کے یہاں لگیں, اور یہ اس طریقے سے نا یہاں نہ سیدھا نہ لیٹواں بلکہ ان کے بالکل درمیان میں 45 ڈگری کے اینگل کے اوپر جو کش ہے وہ ہونی چاہیے. یہ ہمارے پاس جو لفظ ہے ہم لوگوں کو لکھنا ہے وہ لفظ ہے جی لمحہ. ٹھیک ہے. اب یہ والے الفاظ بھی ہیں یہ بچوں سے لکھنے میں مسئلہ ہوتے ہیں. اب بچے لمحہ کیسے لکھ رہے ہوتے ہیں, لام یہ میم یہ اور یہ ایسے کر کے. ٹھیک. اب اگر ایسے لکھیں گے تو لکھائی جینوئن سی بات ہے کہ یہ حق بندہ ہے لکھائی گا وہ بری ہے. ٹھیک ہے جی. تو ادھر دیکھیں سب سے پہلے اب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں کیسے ہونا چاہیے. لمحہ ایسے نہیں لکھنا, کیسے ہونا چاہیے سر, یہ لام کی آدھی شکل, آدھی شکل میں کیا کی ہلکی سی زیر لگا دی. اچھا اب جہاں یہ زیر لگی ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے, بس ایک نقطہ لگانا ہے اور اس نقطے کو یہیں سے گھما لینا ہے, یہ آپ کی میم موجود ہوگی. دوبارہ دیکھیں, لام زیر یہ نقطہ اور نقطہ گھما لیا میم. اب یہ میم کی جہاں آدھی شکل لینے کے ایک زیر سے لگائی جوڑ لگانا نا آگے. اب یہیں سے کیا لگانا, یہ ہے ایک بالکل سلیپنگ لائن سیدھی لائن اور یہیں سے ایک مد. یہ ہمارے پاس ورڈ کیا ہے, لمحہ. دوبارہ دیکھیں جی, دوبارہ دیکھتے ہیں. لام میم اے اور یہ ایسے, لام زیر میم اے اور یہ ایسے. تو یہ لفظ کیا آپ کے پاس لمحہ. ٹھیک. زیر دینی لازمی, اگر زیر نہیں دیں گے یہیں سے میم لگا دیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک عجیب سی کہانی بن جائے گی, صحیح نہیں رہے گا. اور یہ ایسے کر کے اور ایسے کریں گے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک عجیب سی کہانی بن جائے گی. ٹھیک ہے. میم کا جو منہ ہے وہ آلموسٹ تقریباً ہر جگہ بند ہی ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اور بہت آسان سا ہے, بٹ یہ نقطہ لگائیں اور نقطے سے گھما لیں, نقطہ لگائیں نقطے سے گھما لیں, نقطہ لگائیں نقطے سے گھما لیں, بس میم بن گئی, ختم. اللہ خیر صلی اللہ. آگے دیکھیں جی, آگے دیکھتے ہیں جی. تو ہم لوگوں نے لکھنا ہے تعجب.
ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جس طرح عین لفظ کے درمیان میں کیسے لکھا جاتا ہے، سیم وہی کہانی. یہ تے کی آدھی شکل، اس کو اوپر لے جانا ہے. تے جہاں ختم ہوئی اس کو اوپر لے گئے، پیچھے لے آئے اور نیچے گرا دیے. کس کی شکل بن گئی؟ عین کی بن گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ کس کو، یہ عین کا زیر کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ جیم کا جوڑ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اب جیم جب بے کے خاندان سے آتا ہے تو جیم کی یہ والی جو شکل ایسے نہیں ہوتی بلکہ یہ ترچھی ہوتی ہے. تو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو ذرا دیکھیں کیسے ہوگا. تے، عین، یہ جیم اور یہ بے، یہ ہمارے پاس کیا لفظ بن گیا؟ تعجب. اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پہلے میں جب عین بتا رہا تھا تو ایسے ہے، جب لکھتا ہوا تو میں یوں بنا دیا، کوئی شکل اور بنا دی، وہ بتا دیتا ہوں آپ کو بات. کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس عین میں کہ پہلے بچوں کو سٹیپ میں یوں سکھایا جائے گا، اوپر پیچھے نیچے، کوئی کہیں سے کسی قسم کوئی گلائی شلائی نہیں دی. پھر اگلے سٹیپ میں کیا کرنا ہے؟ یہ اوپر ہلکا سا بینڈ کر کے آئیں اور پیچھے سیدھا اور نیچے بھی سیدھا، ہلکی سی شکل بننی شروع ہو گئی ہے. پھر جب اوپر ہلکا سا یہ دیکھیں نا، یہ بینڈ کر کے لے کے آئیں تو پیچھے بھی ہلکا سا بینڈ کر کے یہ لے آئیں. یہ ہمارے پاس عین کی شکل بن گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب پین کے ساتھ لکھ رہے ہوں گے بچے تو بچوں کا بس یہ پین قریب سے چلے گا اور اتنی ان کو فرصت نہیں ہوگی، نہ ان کو اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی زیادہ شکلوں کی طرف، اس کی نوکوں کی طرف پڑھیں. بس ایک عین کی وضاحت ہونی چاہیے کہ عین لکھا پڑا ہے، نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ورڈ کیا تھا؟ تعجب. تعجب کسے کہتے ہیں جی؟ تعجب اس چیز کہتے ہیں جس میں کچھ دیکھ عجیب سے نکلا ہے نا. عجیب کیسے لکھا جائے گا؟ یہ زیر، یہاں سے یہ عین کی شکل، یہاں سے جیم، یہ اور یہ بے. یہ کیا ہمارے پاس عجیب، عین کو یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ پورا کر لیتے ہیں. دوبارہ دیکھیں عجیب کیسے لکھا جائے گا؟ سر یہ زیر لگائیں، یہاں سے زیر لگا دیں، عین. یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ جیم. یہاں تک ہمارے پاس عین اور جیم کی شکل کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لکھنا کیا؟ عجیب. دوبارہ دیکھیں، ایک ایسے زیر، اس کو یہاں سے بڑھا کے یہ دوسری زیر، یہ جیم، یہ اور یہ بے. عجیب. جو چیز عجب ہو، انہونی سی ہو، پتہ نہیں بھی یہ کیا ہو گیا، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے جی ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس عجیب چیز ہے. عجب کیسے لکھا جائے گا؟ بائی دا وے عجب ایسے لکھا جائے گا کہ سر عین، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس عین حمزہ والی شکل ہو گئی. اب یہاں سے جیم، زیر اور آگے بے. عجب. ٹھیک ہے جی. کیسے؟ عین، جیم، زیر اور ابھی دیکھیں عین کی میں کوئی گلائی شلائی آپ کو نہیں بتا رہا. فی الحال کیا ہے؟ بچوں کا کام کرانا ہے، سمپل سا کام کرانا ہے. جتنا آپ بچوں کی لیول پہ جا کے اس چیز کو سمجھیں گے، کریں گے، اتنا آپ لوگوں کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی. تو یہ آج کے الفاظ تھے، اتنے آپ کے لیے آج کے دن کے لیے اتنے کافی ہیں. یہ پریکٹس کر لیں، یہ آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی ہزاروں آپ کے ساتھ آپ کے لفظ پورے ہو جائیں گے. اگلے لیکچر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.